برادران ملت اسلامیہ، اسٹیج پر جلوہ فروز نقیب بز، شعراء اعظام، ائمہ کرام، عوام اہل سنت، پردہ نشین ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوسرا روزہ، یہ خطاب آپ کی محبتوں کے حوالے ہے۔ الحمدللہ یہ سجاوٹیں، یہ رونقیں اور تمام تر اراکین کی خدمتیں، خاص کر جوانوں کی، بزرگوں کی، ائمہ کرام کی خدمتیں، یہ دیکھ کر دعا نکلتی ہے پروردگار اہل بیت اطہار کا ان سب کو سچا غلام بنا دے، اور اس کی برکتوں سے ان کی نسلیں بھی امام حسن و حسین کا گیت گاتی رہیں۔ عرض کیا ہے میرے امام فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور پھر نبی اعلیٰ حضرت علامہ اختر رضا خان لکھتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے۔ اور پھر حضور کی ذات تو چھوڑیں، حضور کی گلیوں کی شان میں شاعر نے یوں کہا کہ مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی۔ آپ میں سے بہت سے حجاج کرام حج کر کے آ چکے ہیں، ہے نا، اور عمرہ کر کے آ گئے ہیں، جو نہیں گئے اللہ رب العزت اس محفل کے صدقے سے سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ آپ جائیں محسوس کریں تو محسوس کریں گے کہ مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی، 100 یگوں پہ بھاری ہے ایک گھڑی مدینے کی، حاجیوں جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پی لوں گا، قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی، قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی۔ اور ایک شاعر گزرے ہیں راحت اندوری، ان کے اعمال پر میں گفتگو نہیں کروں گا، اشعار سنیں۔ لکھتے ہیں اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، گزرتا کیسے ہے ایک ایک پل مدینے میں، اگر سنانے میں آؤں تو ایک صدی ہو جائے، اگر سنانے میں آؤں تو ایک صدی ہو جائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اہل بیت اطہار اور ان کا عقیدہ رسالت۔ سب نے اپنی قربانیاں پیش کی، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں،
یا اہل بیت اطہار ہوں یا ہم اور آپ ہوں، مقصد ایک اللہ اور اس کے رسول کی رضا، مقصد ایک حضور سے نسبت۔ آپ دیکھیں، آپ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں، جب کوئی عالم آپ کے دربار میں آتا ہے، آپ کے دیار محبت میں آتا ہے، جب کوئی سید آپ کے گھروں پر تشریف لاتا ہے تو آپ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سینے پر، ان کے رگوں پر مصطفیٰ کا خون ہے۔ سیدوں کے ارد گرد ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے رگوں پر مصطفیٰ کا خون۔ کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی مفتی، کوئی محقق آپ کے دربار میں آتا ہے، آپ ذات نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے وہ شاہ ہے، مغل ہے، پٹھان ہے، انصاری ہے، منصوری ہے، قریشی ہے، اس کے ارد گرد اس لیے ہولی یہ کرتے ہیں کیونکہ اس کے سینے میں مصطفیٰ کا علم ہے۔ ہمیں نسبت مصطفیٰ سے ہے، ہم نے مصطفیٰ کو جانا، اس وجہ سے ہم نسبت سے محبت کرتے ہیں۔ وہ جو نسبت ہمیں مصطفیٰ کے قریب لے جاتی ہے، ان ساری نسبتوں سے ہم محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ آؤ، نسبتوں کی پاسداری کی ہے تو مصطفیٰ کے گھر والوں نے، نسبتوں کی پاسداری کی ہے تو مصطفیٰ کی فیملی نے، نسبتوں کی پاسداری کی ہے تو اہل بیت اطہار نے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایسی کوئی داستان ہو تو بتائیں۔ اگر کوئی شہادت لکھی جاتی ہے جبکہ کوئی شہید ہو جائے، اگر کوئی انتقال ہو جائے، اس کے بعد اس کی ہسٹری لکھی جاتی ہے، اس کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ ارے کوئی تاریخ ہو تو بتاؤ، کوئی ہسٹری ہو تو بتاؤ۔ ابھی امام حسین کربلا کی دھرتی پر شہید بعد میں ہو رہے ہیں، رسالت کی زبان سے ان کے قصے کے داستان پہلے لکھ دیے جا رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت کربلا، ذکر شہدائے کربلا۔ مدینے کی گلیوں میں جب مصطفیٰ کریم نے امام حسین کو اپنے زانوں پر بٹھال کر یہ داستان ظاہر کر دیا، یہ قصے ظاہر کر دیے، اور یہ وہ قصے تھے جو حقیقت پر مبنی تھے۔ وہ قصے یہ تھے کہ امام حسین کربلا کی دھرتی پر شہید ہو جائیں گے۔ کیا امام حسین کا تقویٰ، کیا امام حسین کا صبر! امام حسین بچپنے کے عالم میں ہے مگر ذہن پر یہ بات گردش کر رہی ہے، میں شہید ہو جاؤں گا۔ مکے کی، مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں مگر یہ بات گردش کر رہی ہے، میں شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت شہر بانوں سے نکاح کر رہے ہیں مگر یہ بات گردش کر رہی ہے، میں شہید ہو جاؤں گا۔ بچپنا گزرا، جوانی گزری، مگر اسی قصوں کے درمیان، اسی اخبار کے درمیان، انہی خبروں کے درمیان کہ ہاں میں شہید ہو جاؤں گا، اور شہادت کی قصے کی باتیں جو مصطفیٰ کی زبان سے یہ جو حقیقت نکلی، اس کی پاسداری امام حسین نے اس انداز میں کربلا کی دھرتی پر کیا۔ زبان پر شکن نہیں، چہرے پر شکن نہیں، زبان پر شکایت نہیں۔ کربلا کی دھرتی پر امام حسین نے زبان سے، زبان رسالت سے نکلی زبان کو اس انداز میں آپ نے پاسداری کی کہ کربلا کی دھرتی پر اصغر کو قربان کر دیا، چہرے پر شکن نہیں۔ اکبر کو قربان کر دیا، چہرے پر شکن نہیں۔ قاسم کو قربان کر دیا، چہرے پر شکن نہیں۔ علی اصغر کو قربان کر دیا، چہرے پر شکن نہیں۔ ارے 72 نفوس قدسیہ قربان ہو گئے، چہرے پر شکن نہیں، یہاں تک کہ اپنی جان تک کو قربان کر دیا، اس لیے کہ رسالت کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے تھے کہ حسین شہید ہو جائیں گے، اور عقیدہ دے دیا اے دنیا والو، رسول کی رسالت کے خاطر اگر جان دینی پڑے، دھن دینا پڑے، دھن دے دینا، وطن چھوڑنا پڑے، وطن چھوڑ دینا، بچے قربان کرنا پڑے، بچے قربان کر دینا، یہاں تک کہ اپنی جان دینی پڑے، جان دے دینا، مگر رسول کی رسالت پر کبھی آنچ نہ آنے دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اچھا امام حسین اہل بیت اطہار کو یہ معلوم تھا کہ حضور کی رسالت کی حفاظت یہ قرآن کا عینی فیصلہ ہے۔ آج ہم دعوت تو کریں کہ ہم ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں، مگر ہمارے پاس انتظام کیا کیا ہیں؟ نہ ہم ایجوکیشن میں آگے، نہ ہم سیاست میں آگے، نہ ہم بازار میں آگے، نہ ہم مارکیٹ میں آگے، نہ ہمارا نام اسرو میں ہے، نہ ہم ناسا میں ہے۔ ہم حفاظت کیسے کریں گے؟ تو آئیں اہل بیت اطہار سے سیکھیں، انہوں نے اس پر کام کیا، شہید ہو گئے، انتظام کے ساتھ گئے تھے نا۔ میں کہتا ہوں 72 تھے مگر انتظام تھا، مختصر ہی تھے مگر ہتھیار تھے، مختصر ہی تھے مگر لوگ تھے۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، بتائیں ہم کتنے مختصر نمازوں میں ہوتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ظلم کے ہم شکار ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں مسجدوں میں تو آج بھی تالے نہیں لگے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں آج بھی آپ کی خانقاہیں، آپ کی درگاہیں آپ سے چھینی نہیں جا رہی ہیں، آج بھی کھلی ہوئی ہیں، مساجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کتنے ہمیں ٹوپی والے ملتے ہیں، کتنے ہمیں داڑھی والے ملتے ہیں۔ آج میں نے دیکھا مختصر 2 رکعت پڑھنے کو گئے لوگ، اور 2 رکعت پڑھ کے 90% ایسے غائب ہو گئے جیسے کہ آگ کے قریب سے کوئی غائب ہوتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں پیارے، 14 رکعت ہیں جمعہ میں، 12 تو ضروری ہیں، اور جس میں سے 10 تو نہایت ہی ضروری ہیں۔ اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو بھیا 2 ہی رکعت ہے تو ہمیں بتائیں، ہم کیوں اتنی محنت کریں؟ ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، سب کتابوں میں 10 رکعت کا ذکر ہے، 12 کا ذکر ہے، 14 کا ذکر ہے۔ یہ تو دیوبندیوں کا طریقہ تھا، اہل حدیث کا طریقہ تھا، وہابیوں کا طریقہ تھا کہ 2 رکعت پڑھ کے غائب ہو جاتے تھے۔ افسوس یہ وبا اب سنیوں میں داخل ہونے لگی، یہ بیماری اب سنیوں کی مساجد میں ہے۔ سلام تو چھوڑے، 10 رکعت ہم نہیں پڑھتے، 2 رکعت پڑھے بہت سے تو ایسے ہیں جو دعا بھی نہیں کرتے، جبکہ الدعاء مخل العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آئے پیارے ہم دیکھیں، مصطفیٰ کریم نے ہی تو نماز کا حکم دیا ہے نا، تحفہ تو نماز جو ہے مصطفیٰ ہی کے ذریعے سے ہمیں میسر آئی ہے۔ یہ جو اہل بیت اطہار حضور کی رسالت کی پہرے داری کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان میں سے کوئی بیٹی تھی، ان میں سے کوئی دامان تھا، ان میں سے کوئی نواسا تھا، نہیں، اس لیے کیونکہ رب کا فرمان ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ چاہیے کہ اللہ پر آپ ایمان لے آؤ اور اسی کی تسبیح و تحلیل بیان کرو اور رسول اللہ کی تعظیم کرو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول اللہ کی تعظیم کرو۔ یہ قانون اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا، اور کیسا قانون دیا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو تم حاضر ہو جاؤ۔ اور حضور دعا کا جو صیغہ ہے واحد کا صیغہ، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور پکاریں تو حاضر ہو جاؤ، اور پکارنا مطلب حضور نے بلا لیا اگر نماز میں ہو تب بھی حاضر ہو جاؤ، اس لیے کہ نماز بھی آئی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے۔ وہ نہ ہوتے تو کیا ہم نمازی ہوتے، حاجی ہوتے، پرہیزگار ہوتے؟ وہ تھے، وہ آئے، وہ ہوئے، اس لیے آج ہم نمازی ہیں، حاجی ہیں، مسلمان ہیں۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کیا ہوا جب قرآن مقدساً یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ رب العزت کی حمد بیان کرو، رسول کی تعظیم کرو۔ اب تعظیم کیسے؟ جب کوئی دنیا کا بادشاہ ہو۔ ہم کچھ دن پہلے تقریر کرنے گئے تھے نیپال، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ جب آپ کسی چوکی کے سامنے سے گزریں گے تو اگر آپ کار والے ہیں
تو کار میں سارے کے سارے چوکی پولیس تھانہ کے سامنے اتر جائیں اور پیدل چلے، صرف ڈرائیور رہے، 2 پہیہ بائک ہے تو جتنے ہیں پیچھے وہ اتر جائیں اور ڈرائیور بھی پیدل چلے اور گاڑی کو یوں ہاتھ ہی سے لے جاتے ہوئے چلے۔ کیوں؟ اس لیے وہاں کا قانون ہے۔ قانون اس لیے کہ آپ گورنمنٹ سروینٹ کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ان کے آفسوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، یہ ان کا قانون۔ ہمارے ہندوستان میں بھی پہلے کے بادشاہوں کے یہاں کا قانون تھا کہ جب ان کے کوئی دربار میں جائے تو 3 سلامی پیش کرے، 5 سلامی یا 7 سلامی، یعنی 7 بار یوں ہاتھ اٹھائے یا 3 بار ہاتھ اٹھائے۔ یہ دنیا دار کے قانون ہیں اور اسے دنیا والے فالو کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی عزت کو سلام، آپ کی عظمت کو سلام، آپ کی رفعت کو سلام کہ آپ کے تعظیم کا قانون کوئی دنیا دار نہیں بنا رہا ہے، بلکہ آپ کی تعظیم کا نیم اور قانون ساری کائنات کا پروردگار بنا رہا ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ اب دیکھیں مصطفیٰ کی تعظیم، مصطفیٰ سے محبت، رسول کی رسالت کی عظمت اگر اہل بیت اطہار سے ہم دیکھیں، سنیں، ان کی زندگی کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا لائف آف مولا کائنات۔ مولا کائنات کہاں پیدا ہوئے؟ خانہ کعبہ میں۔ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت، چند روایتیں یہ بھی ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں پیدا ہوئے بلکہ باہر پیدا ہوئے، لیکن ہم اہل عشق ہیں۔ ہم نے علامہ حاکم کی مستدرک شریف کی روایت لے لی، ہم نے حضرت عبدالحق محدث دہلوی کا قول لے لیا، شاہ عبدالعزیز کے اقوال لے لیے جو اپنی تصانیف میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اب توجہ، علی کا مقام، ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ، تیرا یا میرا بچہ کسی وین میں پیدا ہوتا ہے، ہسپتال میں پیدا ہوتا ہے، راستے میں چلتے چلتے پیدا ہو جاتا ہے، ارے کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، تیرا بچہ تیرے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ مولا کائنات وہ ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ وہ بھی سارا کا سارا پس منظر آپ علماء سے سنتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت قیس، حضرت بنت اسد، آپ جو ہے حاملہ جب تھی تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، درد اٹھا، آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی، حضرت علی وہیں پیدا ہو گئے۔ ایک دن ہوا، تقریباً 3 دن تک حضرت علی کچھ بول نہیں رہے ہیں، مسکرا نہیں رہے ہیں۔ الگ الگ روایتیں، کسی نے 1 دن کہا، کسی نے 3 دن کہا، مگر حضرت علی کچھ بول نہیں رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ سوچا شاید حضرت علی اپاہج ہیں، شاید حضرت علی بول نہیں سکتے، شاید حضرت علی دیکھ نہیں سکتے۔ علی وہ جو دنیا کی اس وقت کی سب سے بیسٹ جگہ میں پیدا ہوئے، سب سے افضل ترین جگہ میں پیدا ہوئے، افضل ترین ایریا کا سب سے افضل ترین جگہ، افضل ترین جگہ میں سے سب سے افضل ترین گھر، اس جگہ پر پیدا ہو رہے ہیں۔ مگر حضرت علی تب بھی آنکھ نہیں کھول رہے ہیں، تب بھی ہنس نہیں رہے ہیں، تب بھی بول نہیں رہے ہیں، تب بھی رو نہیں رہے ہیں۔ بچے کی فطرت ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو وہ چلاتا ہے، چیختا ہے، مگر علی رو نہیں رہے ہیں، علی دیکھ نہیں رہے ہیں۔ لوگوں نے سوچا شاید علی گونگا ہے، شاید علی اپاہج ہے، شاید علی بول نہیں سکتے۔ ارے انہیں کیا معلوم، وہ رسول کی رسالت کی گود کا انتظار کر رہے تھے۔ زندہ باد۔ حضرت علی دیکھ نہیں رہے ہیں، بول نہیں رہے ہیں، چیخ نہیں رہے ہیں، رو نہیں رہے ہیں۔ جب یہ بات مصطفیٰ نبی آخر الزماں تک پہنچی، نبی آخر الزماں خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، پردے کا انتظام ہوتا ہے، پردے سے حضرت علی کو، جب حضرت علی کو نبوت کی گود پر ڈالا جاتا ہے، یہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، یہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا، مگر حضرت علی اس کے بعد جب نبی اکرم کی گود پر آئے تو
علی دیکھنے لگے، علی مسکرانے لگے، علی دیکھنے لگے، کیا پتا چلا علی کو اعلان نبوت کی ضرورت نہیں، علی نے بچپن میں احساس کر لیا میں ہاں اس نبی آخر الزماں کی گود میں آ گیا ہوں، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کو بھی بلندی ملی۔ ارے مجھے خانہ کعبہ کی گود میں آنے میں وہ خوشی نہیں ہے جو خوشی رسول کی رسالت کی گود میں آنے سے ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، عظمت کربلا، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، روزہ دیکھو، واہ، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، یہ علی ہیں جو ابھی پیدا ہوئے ہیں اور رسالت کو محسوس کر رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبوت کو محسوس کر رہے ہیں مصطفیٰ کریم کی۔ اچھا مصطفیٰ کریم نے پھر ان کو بدلہ کیا دیا؟ سبحان اللہ، مصطفیٰ نے مولائے کائنات کو اس کا بدلہ کیا دیا؟ بدلہ یہی کہ مومن کے ولی علی ہیں، زندہ باد، واہ واہ، مومن کے علی ولی ہیں، ہر ایک مومن ولی لکل مومن، حدیث شریف کے ٹکڑے ہیں کہ ہر مومن کے ولی علی ہیں۔ مفسرین کرام، محدثین کرام اس حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء ہیں، چاہے وہ غریب نواز ہوں، مخدوم پاک ہوں، صابر پاک ہوں، امام عشق و محبت ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہوں، نصیر الدین چراغ دہلوی ہوں، حضرت غوث پاک ہوں، مخدوم ماہی ہوں، معروف کرخی ہوں، سب کو ولایت علی عطا کرتے ہیں۔ بے شک، زندہ باد، اور صرف آج کے زمانے کے ولیوں کے ولی علی نہیں ہیں، بلکہ محدثین جس میں سے محققین جس میں سے حضرت عبدالحق محدث، حضرت مجدد الفسانی ہیں، جن میں سے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ہیں، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر حضور تک، اور حضور سے لے کر قیامت تک جتنے اولیاء آئیں گے سارے اولیاء کے ولی علی ہیں۔ آگے یوں عرض کروں کہ عالم ارواح میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے ولی آئے، اس زمانے کے ولی کے بھی سردار عالم ارواح میں حضرت علی تھے۔ اب مصطفیٰ کریم نے جب آپ نے رسالت کی گود پر آنکھ کھولا، اس کا بدلہ مصطفیٰ کریم نے یہ دیا کہ قیامت تک کے ولیوں کا سردار علی کو بنا دیا۔ علی کو بنایا مطلب کیا؟ اب جب علی کو بنایا مطلب یہ کہ حضرت علی نے خانہ کعبہ میں اپنی آنکھوں کو کھولا، مصطفیٰ کی گود میں اپنی آنکھوں کو کھولا، یہ تو فضیلت کی بات ہے ہی ہے، مگر حضرت علی کو اب یہ عشق کہتا ہے، یہ بدلہ نبوت کا صلہ کہتا ہے کہ علی کو مصطفیٰ کریم کی گود میں آنکھیں کھولی گئیں علی کی، علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تو اللہ نے اب خانہ کعبہ ہی میں علی کو کیوں پیدا کیا؟ تو اس کا جواب یہ ملتا ہے، علی سارے ولیوں کے سردار ہیں، تو قیامت تک ہم اب سے لے کر مصطفیٰ کریم کی امت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مومن آئیں گے سب کا رخ خانہ کعبہ کی طرف، نماز کی حالت میں سب کا رخ خانہ کعبہ کی طرف، سب کی توجہ خانہ کعبہ کی طرف، فجر میں توجہ خانہ کعبہ کی طرف، ظہر میں توجہ خانہ کعبہ کی طرف، عصر میں توجہ خانہ کعبہ کی طرف، عیدین میں توجہ خانہ کعبہ کی طرف، نماز چاشت میں توجہ خانہ کعبہ کی طرف۔ ارے سارے مومنوں کا رخ، سارے مومنوں کی توجہ حالت نماز میں خانہ کعبہ کی طرف، مگر اللہ والوں کی توجہ خانہ کعبہ میں جو پیدا ہوا ہے اس کی طرف ہوتی نظر آئی۔ زندہ باد، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ایک نعرہ حیدری، واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ بدلہ کس چیز کا؟ رسالت سے محبت کرنے کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور آگے بڑھ چلو، سبحان اللہ، حضرت علی تو
حضور ہی کے ساتھ آپ نے اپنا بچپنا گزارا، حضور کے ساتھ رہے، حضور کے ساتھ کھائے، حضور کے ساتھ پیے، حضور کے ساتھ چلے۔ اچھا جو گھر والے ہوتے ہیں نا وہ جلدی آپ کی بات نہیں مانیں گے، تھوڑا تمہیدی گفتگو عرض کر رہا ہوں، توجہ اگر ہو تو۔ جو گھر والے ہوں گے جلدی ہماری بات نہیں مانیں گے، بڑا سے بڑا عالم بھی ہے، وہ ایریا کا باہر کا جو مفتی اعظم تو بن سکتا ہے، مگر گھر میں جاؤ پتہ چلے گا اماں گواہی دے فجر نہیں پڑتا۔ گھر والے گواہی دیں کہ نماز و روزہ سے دور ہے، ہوتا ہے نا ایسا۔ اسی وجہ سے حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے جب ہمیں خلافت عطا کیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ بابو، سارے لوگوں کو کہا تھا کہ جب آپ کے گھر والے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے میں کراہت محسوس نہ کریں، اتنا تقوی آ جائے، تب آپ خلافت کا کام انجام دینا، ورنہ یہ کاغذ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ گھر والے ساری حقیقت جانتے ہیں، اس لیے جلدی آپ کی بات نہیں مانتے۔ جو ایریا کا لیڈر ہوتا ہے بیوی ہی اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی، اس لیے کہ اس کی اوقات، اس کی پرسنالٹی، اندرونی معاملات کو وہ جانتے ہیں گھر والے۔ مصطفیٰ کریم کی ذات کیا ذات تھی کہ ساری مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں سب سے پہلے گھر والے، ساری پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں سب سے پہلے گھر والے۔ اور مصطفیٰ کریم کی پرسنالٹی گھر میں وہ تھی کہ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے کہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور کی بیوی، کہیں حضرت علی حضور کے بھائی، کہیں سیدہ فاطمہ حضور کی بیٹی، سب سے پہلے گھر والے اسلام قبول کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ گھر میں حیثیت تھی مصطفیٰ کی، یہ پرسنالٹی تھی۔ اسی وجہ سے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب 10 سال کے تھے، 10 سال میں بچے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی شعور نہیں ہوتا، کوئی گفتگو ڈھنگ سے نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو کھانے کا سلیقہ نہیں، پینے کا سلیقہ نہیں، بولنے کا سلیقہ نہیں، مگر علی کا علم کیا تھا 10 سال کی عمر میں۔ جیسے ہی مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے علی میں نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور یہ چیزیں اعلان کرنی ہے، عام کرنی ہے، ظاہر کرنی ہے لوگوں کے درمیان، تو سب سے پہلے حضرت علی نے بلا سوچے سمجھے بچپنے کے عالم میں آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرتے نظر آ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ اسلام قبول کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب آپ بڑے ہوتے گئے، رسالت سے محبت مضبوط ہوتی گئی، اتنی مضبوط کہ جنگ خیبر کے موقع پر، جلدی سے میں بات عرض کروں، جنگ خیبر کے موقع پر، خیبر کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہودیوں کا گڑھ تھا، اور 40 کوئنٹل سے زیادہ قلعے کا دروازہ تھا، اور جنگ کا پس منظر یہ ہے کہ بار بار خیبر والے مدینے والوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ جنگ کا حکم ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قافلے کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے ہیں خیبر کے قریب، 1 نہیں 2 نہیں 3 دن تک کے جنگ چل رہی ہے، جیت کے اثرات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم اچانک سے 1 دن پہلے اعلان کرتے ہیں کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے، فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا کمال یہ نہیں کہ محبت وہ کرتا ہے، کمال یہ ہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ سوچ میں تھے کہ میرا نام آئے گا، مگر بہرکیف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دوسرے دن بلایا گیا، مصطفیٰ کریم نے بلایا، این علی این علی این علی، صدا گونجی خیبر میں، این علی علی کہاں ہے، سب طرف یہ چرچا ہو گیا عام کہ علی کہاں ہے، علی حاضر ہوئے، جیسے ہی حاضر ہوئے حکم
تھا مصطفیٰ کریم کا مان تو لیا، مگر ذہن میں یہ بات گردش کر رہی تھی جیت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر میں جیتوں گا کیسے، اس لیے کہ میری آنکھوں پر درد ہے، میں آشوب چشم میں مبتلا ہوں۔ مگر صحابہ کرام نے جب بتایا یا رسول اللہ علی کس انداز سے جیت سکتے ہیں، ان کی آنکھوں میں تو درد ہے، مگر جب مصطفیٰ کریم نے علی کو بلایا، اپنا لعاب علی کی آنکھوں پر مس کیا، علی فرماتے ہیں میری آنکھوں کا درد بھی غائب ہو گیا، پہلے سے زیادہ اب مجھے اس آنکھ میں نظر آنے لگا، ان آنکھوں میں مجھے نظر آنے لگا۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب مصطفیٰ کریم کے اس فرمان کو تسلیم کیا تو درد کا لحاظ نہیں کیا، کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا، جان کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ مصطفیٰ کریم کے حکم کی ایسی پاسداری کی کہ جو جنگ 3 دن سے جیتی نہیں جا رہی تھی، جنگ میں اجلہ صحابہ موجود، جنگ میں اکابر صحابہ موجود، مگر جیسے ہی علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا، مصطفیٰ کریم نے جھنڈا دیا تو جھنڈے کی برکت سے، علی کی قیادت کی برکت سے علی نے اس انداز میں اپنی بہادری کا جوہر دکھایا کہ 40 کوئنٹل کا خیبر اکیلے اکھاڑا تو اکھاڑا، مگر مرحب جیسے کئی یہودیوں کو نیست و نابود کر دیا، جہنم رسید کر دیا۔ کیا پتا چلا؟ علی نے جنگ جیت کر دنیا کو یہ بتا دیا آج تم دنیا کی جنگ ہار رہے ہو، تم نہیں ہارو گے، ہارنے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی محفلوں میں علی علی کرنا چھوڑ دیا، آج بھی علی کا ذکر کرنے لگو، یقیناً ساری حکومتیں تمہارے ارد گرد ہوتی نظر آئیں گے، فلسطین تمہارے ارد گرد ہوتا نظر آئے گا، امریکہ لندن تمہارا ہوتا نظر آئے گا، ارے وائٹ ہاؤس کو چھوڑیں، ساری دنیا تمہاری ہوتے نظر آئے گی۔ فرق یہ ہے علی علی کرتے رہو، تم جیتتے نظر آؤ گے، اس لیے کہ پتھر کا جگر لوہے کا سینہ سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا آتا ہے میدان ہمارا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت و شان مولا کائنات، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد، سبحان اس انداز میں علی نے رسالت کی پہرے داری کی، اللہ۔ حکم کو مانا۔ اچھا، سب سے عظیم ترین پہرے داری کیا تھی؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، علماء سمجھ گئے ہوں گے۔ ایسی کوئی اہل بیت اطہار سے رسول کی رسالت کی پہرے داری سیکھیے، کس انداز میں اہل بیت حضور سے محبت کرتے تھے، ایسے ہی مقام نہیں ملتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رب ایسے ہی نہیں فرماتا کہ اجرت میں اہل بیت اطہار کی محبت چاہتا ہوں، قربانی دینی پڑتی ہے، اور وہ قربانی مصطفیٰ کی فیملی نے دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت ابو بکر صدیق ہجرت میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ مکہ سے مدینہ چل کر حضور کی پہرے داری کرتے ہیں، کبھی حضور کے دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے پہرے داری کی۔ اب علی کی بات سنیں، مگر علی نے کیسے پہرے داری کی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نے وصیت کی، اے علی، کفار و مشرکین تلوار لے کر، برچھی لے کر، بھالا لے کر میرے گھر کے ارد گرد ہو رہے ہیں، مجھے شہید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، میں بس نتیجہ پر آؤں گا، بات آپ سنتے رہتے ہیں، واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے رسالت کی پہرے داری اس انداز میں علی کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کا نائب بن کر، مصطفیٰ کا خلیفہ بن کر، مصطفیٰ کریم کا محبوب بن کر حضرت علی حضور کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ اور کیا رنگ میں رنگا تھا مصطفیٰ کریم نے علی کو، اپنے رنگ میں، اسی لیے تو فرمایا تھا مصطفیٰ نے علی
تمہارا بچپن میرے ساتھ گزرا، تمہاری جوانی میرے ساتھ گزری، اے علی اب تم نہیں ہو بلکہ جسدوں کا جسدی، لہموں کا لہمی، جسموں کا جسمی، اے علی اب تمہارا جسم میرا جسم ہو گیا ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہو گیا ہے، تمہارا لوتھڑا میرا لوتھڑا ہو گیا۔ یہ مصطفیٰ کریم نے علی کے لیے فرمایا، سارا اپنے رنگ میں ڈھالا، اور رنگ میں ڈھالنے کے بعد حکم دیا، اے علی میرے بستر پر آرام فرما کر لو، میرے بستر پر سو جاؤ۔ علی پر بھی مصطفیٰ کا کیا رنگ چڑھا تھا کہ سارے کفار و مشرکین حیت دیکھ کر یہی سمجھ رہے تھے کہ مصطفیٰ سو رہے ہیں، مصطفیٰ کریم آرام فرما رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے ایسے رنگ میں علی کو ڈالا کہ دیکھنے والے یہی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کریم سو رہے ہیں۔ وہ تو پردہ ہٹایا، چادر دور کی، تب راز کھلا، یہ تو علی ہیں۔ اچھا علی نے بھی چوں سے چرا نہیں کیا، مصطفیٰ کریم نے جیسے ہی کہا اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، یہ امانتیں لو، میری امانتیں، فلاں کا قرض ہے، فلاں کا دینار ہے، فلاں کے درہم ہے، فلاں کے معاملات ہیں، سب کے معاملات کو لے دے کر برابر کر کے تب تم آنا۔ اب علی کیا فرماتے ہیں کہ ہاں جب مصطفیٰ کریم نے مجھے سلایا تو ویسی نیند کبھی نہیں آئی۔ کیا پتا چلا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے چوں سے چرا نہیں کیا، اس لیے معلوم تھا رسول کی رسالت بھری زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، علی سو جاؤ، امانتیں دے کر آنا۔ کیا پتا چلا کہ رسول کی زبان سے نکل گئے ہیں، یہ تلوار تو چھوڑیں، یہ بھالے تو چھوڑیں، یہ برچھی تو چھوڑیں، مصیبتوں کے سارے پہاڑ میرے اوپر گر جائیں، سب آ سکتی ہے، موت نہیں آ سکتی۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے کہا ہے علی واپس آنا۔ اور مصطفیٰ کریم کی رسالت کی پہرے داری علی نے بستر پر لیٹ کر کی۔ ایسی پہرے داری ہم کریں۔ مصطفیٰ کریم نے علی ہی کو کیوں یہ حکم دیا تم سو جاؤ؟ پتا تھا علی میرا بھائی ہے، میری فیملی ہے، میرا گھر والا میرے گھر والوں میں شامل ہے، مگر سب سے بڑی بات یہ بھی ہے علی جیسا شجاعت والا کوئی نہیں، علی جیسا بہادر کوئی نہیں، علی جیسا طاقتور کوئی نہیں۔ علی برچھی کے سائے میں، علی تلوار کے سائے میں، علی بارودوں کے سائے میں، علی نیزوں کے سائے میں، علی برچھیوں کے سائے میں سو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے جیسا کوئی بہادر نہ تھا نہ ہوگا، قیامت تک کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے مصطفیٰ کریم نے حکم دیا اے علی تم ہی ہو جو برچھیوں کے سائے تلے نبوت کی حفاظت کرنے کی نیت سے سو سکتے ہو۔ اور علی نے بھی ایکسپٹ کیا، اس لیے پیغام دیا علی نے کہ ہم نے مصطفیٰ کو جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس انداز میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے رسالت کی حفاظت فرمائی ہے۔ بات حضرت علی ہی کے محبت اور رسالت پر، محبت پر گفتگو کی جائے تو کئی گھنٹے اور گزر سکتے ہیں، میں جلدی سے آگے بڑھوں۔ گفتگو کا جو ٹاپک ہے اہل بیت اطہار اور عقیدہ رسالت، یہ تو علی تھے۔ اب آئیں حضرت فاطمہ الزہرا اپنے رسول کی حفاظت کس انداز میں کر رہی ہیں۔ کسی نے 5 لکھا، کسی نے 7 لکھا، کسی نے 8 لکھا۔ 8 سال کی بچی ہیں فاطمہ، اور یہ تربیت اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پڑھائیں، دودھ کے ساتھ ساتھ انہیں گھٹیوں پر مصطفیٰ کریم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی زندگی کے بارے میں سکھائیں، پڑھائیں، تاکہ 2 ٹکے کی گاڑیوں کو دیکھ کر 10 لاکھ سے زیادہ جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، وہ ہر ایک چوراہے پر جب کوئی ظلم کا شکار ہو، جب وہ بہکنے لگے تو اپنے لوگوں سے یہ بتاتی نظر آئے، ارے نہیں میں تمہاری گشتر گاڑیوں کو دیکھ کر بہک نہیں سکتی، اس لیے میں کسی اور کی غلام نہیں، سیدہ فاطمہ کی کنیز ہوں۔ 2022
کی رپورٹ ہے سچر کمیٹی کی کہ 10 لاکھ سے زیادہ بچیاں مرتد ہو چکی ہیں، اسلام سے نکل چکی ہیں۔ کہاں ہیں ہماری کمیٹیاں، کہاں ہے ہماری تنظیمیں؟ میں کہتا ہوں میاں کاش تم ان کو اسکول دیتے، کاش تم ان کو کالج دیتے، کاش کہ تم انہیں یونیورسٹی دیتے۔ تم نے سب دیا مگر ایجوکیشن نہیں دیا، تعلیم نہیں دیا۔ آج وہ غیروں کے کالج میں جا رہی ہیں تو مرتد ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ کاش مسلمانوں کی یونیورسٹی ہوتی تو وہاں سے بھی وہ یہ کہتی نظر آتی جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا۔ نبی کا جاہو جلال یہ شفاعت لگا رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، مفتی سعید علی ثقافی شاہ قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ 5 سال کی عمر ہے یا 8 سال کی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب خانہ کعبہ کے صحن میں نماز ادا کر رہے تھے تو ابو جہل اور اس کے انویائیوں نے، اس کے ماننے والوں نے منصوبہ بنایا کہ مصطفیٰ کریم کے پشت پر اوجھڑی ڈالی جائے۔ اوجھڑی ایک قبیلے نے جو ہے قربانی کی تھی اپنے انداز میں، اس کی جتنی اوجھڑیاں تھی بھاری اوجھڑیاں لا کر مصطفیٰ کریم کے پشت پر رکھ دیا ظالموں نے۔ دوڑی دوڑی چلی آتی ہیں سیدہ فاطمہ، 5 سال کی عمر ہے سیدہ فاطمہ کی یا 7 سال کی عمر ہے سیدہ فاطمہ کی، الگ الگ روایت ہے۔ دوڑ کر چلی آتی ہیں، اس لیے نہیں کہ صرف وہ والد ہیں بلکہ اس لیے کہ رسول کی رسالت کے پشت پر ان ظالموں نے اوجھڑیاں پھینک دی ہیں۔ دوڑی دوڑی آتی ہیں، اپنے ننھے ہاتھوں سے اوجھڑیوں کو الگ کرتی ہیں۔ الگ کرنے کے بعد حضرت فاطمہ کی جرأت تو دیکھیے، ہمت تو دیکھیے، عرب کے کفاروں سے، عرب کے سرداروں سے لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، انہیں جواب دیتی ہیں، ارے ظالم تجھے شرم نہیں آتی، میرے نبی کے پشت پر تو اوجھڑیاں ڈالتا ہے اور دنیا کو اس بچپنے کے عالم میں یہ پیغام دیتی ہیں تم بھی اپنی بچیوں کی پرورش اس انداز میں کرو کہ جب کوئی میرے نبی پر لب کشائی کرے تو ہماری بچیاں اس کی زبان کھینچنے کی ہمت کر سکیں۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ ہمت، یہ طاقت، یہ حیثیت، یہ کوالٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی مصطفیٰ کریم نے دیکھا تو کیا معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کریم نے بھی انہیں بدلہ عطا کیا۔ اور بدلہ کیا عطا کیا؟ فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، ساری جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کو بنا دیا۔ کس انداز میں بنایا؟ ساری دنیا کی افضل ترین عورت سیدہ فاطمہ کو بنا دیا۔ اتنی محبت پھر مصطفیٰ کریم نے کی، اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا، اتنی عزت دی کہ جب سیدہ فاطمہ آتی تو مصطفیٰ کریم کھڑے ہو جاتے، ان کی دستبوسی فرماتے۔ کیا پتا چلا اگر کوئی سید آ جائے تم ان کی دستبوسی کرو، جب کوئی دنیا دار آ جائے تم ان کی دستبوسی کرو۔ اور صرف دنیا دار کی بات نہیں کرتا میں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام مصطفیٰ کی دستبوسی کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر مصطفیٰ کا ہاتھ چومتے ہیں، حضرت عمر مصطفیٰ کا ہاتھ چومتے ہیں، حضرت عثمان مصطفیٰ کا ہاتھ چومتے ہیں، حضرت علی مصطفیٰ کا ہاتھ چومتے ہیں، عشرہ مبشرہ مصطفیٰ کا ہاتھ چومتے ہیں۔ 1,30,000 صحابہ کرام کا جرم مصطفیٰ کی دستبوسی کرتے ہیں، مگر سیدہ فاطمہ آپ کی عزت و سلام سارے نبیوں کا سردار، سارے مخلوق کا سردار، نبی آخر الزمان آپ کی دستبوسی کرتا ہے۔ زندہ باد عظمت خاتون جنت، عظمت شان بی فاطمہ الزہرا، سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ،
جان راحت کی رحمت، جان رحمت کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ بس آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ مصطفیٰ کریم کے لیے جئیں گے، مصطفیٰ کریم کے لیے مریں گے تو آپ نیست و نابود ہو جائیں گے؟ نہیں، شہید ہو کر بھی قیامت تک آپ کے نام کا فیض دنیا پاتی نظر آئی۔ آپ دیکھیں غریب نواز، آپ دیکھیں مخدوم پاک، آپ دیکھیں صابر پاک، آپ دیکھیں وارث پاک، آپ دیکھیں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت، آپ دیکھیں حضرت نظام الدین اولیاء، ان کا آج نام کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے مصطفیٰ کریم کی ناموس کی، مصطفیٰ کریم کی رسالت کی حفاظت کی ہے، پہرے داری کی ہے، تعظیم مصطفیٰ پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا ہے۔ اس کا بدلہ یہ ہے کہ 800 سال ہو گئے، آج بھی لوگ دربار غریب نواز سے فیضان پاتے نظر آتے ہیں، آج بھی لوگ بابا تاج کے در سے فیض پاتے نظر آتے ہیں، آج بھی لوگ مخدوم پاک کے در سے فیض پاتے نظر آتے ہیں، آج بھی 700 800 سال سے درباروں سے لوگ فیض پاتے نظر آتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے ان کی عزتوں کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا ان کی چوکھٹوں سے، تب لوگ مصطفیٰ کی عزت کی خیرات پاتے رہیں گے اور دنیا کو یہ کہتے رہیں گے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع کظمی ہدایت، شہر یار تاجدار حرم، شہر یار حرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت، جس میں بچپن گزارا تھا سے نے، جس میں بچپن گزارا تھا حسین نے، ان کو ذرا کے جرمٹ پہلا سلام، مصطفیٰ جانے رحمت کتنے مہکے ہوئے مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے مدینے کے پھول، کربلا تیرے قسمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت مجھ سے خدمت کی قدسی
کہیں مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا سلام شمع بزم ہدایت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لي خمسة وأخفي بها حل الوباء الحاطمة والمصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. پروردگار آج تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر کیا گیا. پروردگار تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اہل بیت اطہار کا حضور کی رسالت کا تذکرہ ہوا. مولا اس کے صدقے سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرما دے, آخرت بھی بہتر فرما دے. مولا جتنے احباب دن بدن یہاں شریک ہو رہے ہیں اور جو حضرات اس میں حصہ لے رہے ہیں, پروردگار تمام کے لیے پروردگار تو جنت میں حصہ نصیب فرما, حضور کی قرب نصیب فرما, تیری نزدیکی نصیب فرما, تیری رضا نصیب فرما. پروردگار اس محفل کے برکت سے ہم سب کو حضور کے روضے کی زیارت نصیب فرما. نجف اشرف کربلا معلی خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگار ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن فرما, ہماری بچیوں کو فتنہ ارتداد سے محفوظ فرما, ہمارے بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما. پروردگار ہم سب کی عمر میں نیکیوں کے ساتھ برکتیں عطا فرما. پروردگار جو بے روزگار انہیں برسر روزگار کر دے, جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے, جو قرضدار انہیں قرض سے نجات دے دے. مولا ہماری نسلوں کے دلوں پر بھی حضور کی محبت داخل فرما دے, حضور کی آل کی محبت داخل فرما دے. پروردگار ہم سب کی لاکھ دعاؤں میں ایک دعا کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تیری ذات عطا کرنے والی ہے. پروردگار ہم سب کو تو دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرما, آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرما. دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رکھ, آخرت میں بھی عزت کے ساتھ رکھ. پروردگار تو ہمیں صرف اپنا محتاج بنا, کسی اور کا محتاج نہ بنا. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا محتاج بنا, کسی اور کا محتاج نہ بنا. پروردگار تو کریم ہے, کرم فرما, تو رحیم رحم فرما. ہمارے علماء, مشائخ, پیران اعظام جہاں بھی رہ کر تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں, مولا ان کی خدمتوں کو قبول فرما دے, ان کے اخلاص کو قبول فرما دے. تجھے فضل کرتے نہیں کرتی بار, نہ مایوس تجھ سے امیدوار. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.